یہاں اجلاس رکھا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی اور ملک کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے جو ایک سٹرونگ موقف اختیار کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے جو اپنا نقطہ نظر قوم کے سامنے رکھا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس حوالے سے جے یو آئی نے 1 جون کو جنوبی پنجاب میں مظفر گڑھ شہر میں ایک جلسے کا اعلان کیا ہے اور اس جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں آج جنوبی پنجاب کے ہمارے جماعتی جو ذمہ داران ہیں ان کا ایک مشترکہ اجلاس ہے جو بھی نماز عصر کے بعد ہوگا انشاءاللہ. اور ہماری جہاں اجلاس میں صوبہ پنجاب کی مجلس عاملہ اور اضلاع کے ذمہ داران موجود ہیں تو ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے قائد اور ہمارے لیڈر حضرت مولانا فضل الرحمان ہمارے درمیان موجود ہیں. تو آپ حضرات سے وہ بھی مخاطب ہوں گے اور پھر نماز عصر کے بعد ہمارا اجلاس ہوگا اور 1 جون کے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے یہاں مشاورت ہوگی. اذان کے چند کلمات آپ حضرات سماعت فرما لیں اور اس کے بعد مولانا صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ حضرات اب خاموش رہیں. آپ سوالات سے شروع کر دیں. صاحب سب سے پہلے سر یہ کہ صحافیوں کو سر کل سے یہ بتایا گیا کہ یہاں پر باقاعدہ پریس کانفرنس ہے. حالت یہ ہے کہ سر ایک صحافی کے بیٹھنے کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں رکھی گئی. متعدد بار یہاں پہ ان کو کہا گیا آپ کے آنے سے پہلے بھی کہ ہمیں بیٹھنے کی مناسب جگہ دی جائے تاکہ یہاں پر بیٹھ کے سوالات. آپ کا مطالبہ صحیح ہے انشاءاللہ آئندہ کے لیے. شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی, وہ بتائیں گے وہ کیا پیغام لے کر گئے اور کیا پیغام لے کر آئے. اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے خیال میں ان کے اپنے حلقے کے کوئی 20-25 زمیندار آئے تھے, وہاں کا کوئی پرابلم تھا تو اس کے لیے وہ شاید گئے تھے ان کے ساتھ. تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن دیکھ آپ کی طرف رہی ہے, پھر آپ کیسا رسپانس دیں گے؟ بھائی وہ تو ارادہ رکھتی ہے, ہم تو شروع کر چکے ہیں جی. ہم سے اپنی بات کرو نا. ہمارا میرے خیال میں آپ کی نظر میں کوئی حیثیت وقت نہیں ہے اور ساری زندگی خسارے میں رہو گے جب تک یہ اس دن کے ساتھ رہو گے. پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ آئینی عہدے انہوں نے لے لیے, گورنر بھی لے لیے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہے, دیگر معاملات ہیں اور وہ بھی اس میں الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر فرنٹ فٹ پہ وہ بھی سامنے ہے. آپ کے حضرت جس طرح کے الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں اس پر بڑا دو ٹوک موقف صرف جمعیت علماء اسلام کا سامنے آیا ہے. اور ہم نے جس طرح 2018 میں دھاندلی کے خلاف موقف لیا تھا, ہم آج بھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. حالانکہ ہمیں دعوت بھی دی گئی, بار بار ہمارے پاس تشریف بھی لائے, لیکن ہم نے کہا جی اسی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے پچھلی دفعہ ہم نے دھاندلی کہا, آج کیسے قبول کر سکتے ہیں جی. تو صاف ظاہر ہے جی کہ اس وقت بھی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی. اگر ہم کوئی اپنے پرائے والی سیاست کرتے تو آج ہم مسلم لیگ کے ساتھ حکومت میں شریک ہو جاتے. تعلقات بھی اچھے ہیں اور ایک لمبی جدوجہد بھی ہم نے مل کر کی ہے. اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈیلیور کر سکے گی جی. اور حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح کی اسمبلی ہے یہ انتہائی کمزور اسمبلی ہے, اور حکومت بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اکثریت ملک پر حکومت کر رہی ہے, بلکہ مسلم لیگ کی تعداد حکومت کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ حکومتی بینچوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور اگر کبھی تکلیف ان کو محسوس ہوئی تو پھر ان کی مرضی ہے تکلیف دور کرے یا تکلیف میں اضافہ کرے. یہ نہیں کہ ضروری کہ وہ ختم کریں گے اس کی ضرورت. اربوں ڈالر کی زمین پراپرٹیاں خریدی گئی سیاستدانوں کی جانب سے, آپ کا اس میں نام نہیں ہے سر. میرا کبھی کسی زمانے میں کوئی نام آیا ہے؟ پوری تاریخ دیکھ لیجیے.
اچھا مولانا اور آج تک بھی میں اگر میں الیکشن کے کاغذات کرنے کے لیے تو مجھے یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ کورٹ کا نقشہ کیا ہوتا ہے ہمدرد. تو زندگی بھر عدالت میں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہتری کرے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب آج سے 3 سال پہلے آپ نے ایک لانگ مارچ جو سکھر سے کیا تھا، بڑا لانگ مارچ تھا. یہیں پہ آپ سے جب گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم کچھ رزلٹ لے کے واپس آئیں گے. پھر آپ اسلام آباد میں پڑاؤ کیا اور پھر آپ خالی ہاتھ واپس آئے اس یقین دہانی پہ کہ 3 سال قبل جو فروری آئے گا اس میں باجوہ صاحب نے آپ کو یقین دہانی کروائی مختلف حلقوں میں کہ ختم ہو جائے گی عمران خان کی حکومت، جس کے اوپر آپ واپس آئے. لیکن اس طرح سے نہیں ہوا. اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ جو ہے جو آپ کا لانگ مارچ تھا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی قسم کی رضامندی شامل تھی. اور ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بغیر اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے کوئی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ابھی یہ جو آپ اپنی تحریک اب چلا رہے ہیں دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے یہ کامیاب؟ میرے خیال میں اب اس ذہنیت کو ختم کرنا ہے. سوال تو آپ کا اتنا لمبا ہے کہ مجھ سے، لیکن اس ذہن کو ختم کرنا ہے کہ کیا ہم ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رضامندی کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلا سکتے؟ کیا ہمارا ہر الیکشن ان کی مرضی سے ہوگا؟ کیا ہمارے ہر الیکشن کا نتیجہ ان کی مرضی سے ہوگا؟ اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. اور اگر قوم نہیں اٹھے گی اور قوم اپنے اس ووٹ کو تحفظ نہیں فراہم کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک سرکاری محکمہ وہ ہمارا حاکم ہو اور ہم جو آئین میں حکمران کہلاتے ہیں، پارلیمنٹ جو حکمران کہلاتی ہے، وہ ماتحت ادارے کی شکل اختیار کر لے، یہ چیز کسی قیمت پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اب ہم اپنی جماعت کے طور پر ہم نے اب تک 3 جلسے کیے ہیں، 3 عوامی اسمبلیاں کی ہیں، اور عوام کا جو اس پہ رد عمل تھا بہت ہی حوصلہ افزا تھا. اور انشاءاللہ آپ 1 جون کو مظفر گڑھ میں بھی اسی طرح کا عوام کا ایک رد عمل دیکھیں گے، کس طرح وہ اس جلسے میں آتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھیج رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کمی نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ. موجودہ حکومت کی عمر سر آپ کتنی دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کی سر عمر کتنی دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں حکومت ہے ہی نہیں. بس کچھ لوگوں کو اچھے اچھے مناصب مل گئے ہیں، اس کو انجوائے کرتے رہیں گے، باقی کچھ نہیں ہے. مولانا صاحب آپ نے ہمیشہ ایک مفاہمت کی سیاست کی اور آپ کا نام اس لحاظ سے بڑا قابل قدر نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ مفاہمت کے زرداری صاحب کے بعد آپ بھی مفاہمت کے باش ہیں. تو ابھی کوئی مستقبل میں ہے اس طرح کا کوئی چانس کہ آپ دوبارہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے کوئی مفاہمت کریں؟ دیکھیے، لفظ مفاہمت ہے تو اچھا لفظ، برا لفظ تو نہیں ہے. لیکن جب اپنے ہی چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر یہ ہے وہ وقت کہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں، اور انشاءاللہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ. اور اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم تو جب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جب آئین کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو پھر آئین کو بالادست ہونا چاہیے، آئینی اداروں کو بالادست ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملازم بھی ہو اور وہ حاکم بھی ہو، بیک وقت 2 چیزیں نہیں ہو سکتی. مولانا صاحب، بڑی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے، بات چیت کرنے جا رہی ہے. کس نظر سے دیکھتے ہیں اگر یہ تحریک انصاف اسی طرف ڈگر پہ چل پڑتی ہے تو ایک جس طرح تحریک چلانے جا رہے ہیں آپ، تو کامیاب تحریک نظر نہیں آتی؟ کیونکہ اصل میں بیٹا، مولانا صاحب ایڈ کیجیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کی ضمانت لے لی گئی ہے. اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کو اختیار حاصل ہے. اس میں میں خود مدعی نہیں ہوں اس کے خلاف. لیکن جو مفاہمت چل رہی ہے اندرون خانہ آپس میں اسلام آباد میں بات، اندرون خانہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہوں تو مجھے بھی فراہم کر دیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. مولانا صاحب اگر آپ الیکشن جیتے تو پھر صحیح تھا الیکشن، یا اب میں پچھلی دفعہ نہیں جیتا تھا، اب کہ جیتا ہوں، یہ مد نظر رہے. مولانا آپ کے شہر سے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی کے بنائے گئے ہیں، اتنا اہم شہر آپ کا ہو گیا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میرے خیال میں میری خوش قسمتی ہے کہ میرا مد مقابل جو ہے وہ دونوں بڑے منصب لے رہا ہے، اور ایک صوبے کا گورنر اور وزیر اعلیٰ میرے حلقے سے ہیں. جو جیتے نہیں ہیں
لیکن بس ہیں جب حکومت سازی ہو رہی تھی تو جی جب یہ حکومت سازی ہو رہی تھی جنرل الیکشن کے بعد تو کسی اسٹیج پہ آپ کو بھی صدر پاکستان کی آفر دی تھی؟ صدر پاکستان کے آفر نہیں ہوا کرتی جی. یہ غلط بات ہے کہ میں ایسی پالیٹکس کروں کہ جس میں ہم آفرز کی بنیاد پر چیزیں قبول کریں گے. جی کون ہوتا ہے جو مجھے صدارت کا آفر کرتا ہے؟ کون ہوتا ہے جو مجھے وزیر اعظم کا آفر کرتا ہے؟ ہوتا کون ہے جو مجھے وزیر اعلیٰ کا آفر کرتا ہے؟ عوام اگر مجھے ووٹ دے گی اور میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں صدر بھی بنوں گا، میں وزیر اعظم بھی بنوں گا، میں چیف منسٹر بھی بنوں گا، اور وہ میرا آئینی اور قانونی استحقاق ہوگا. اور اسی اساس پر ہم یہ اس سیاست میں حصہ لے رہے ہیں کہ یہ ہمارا استحقاق بنے. اور یہ کہ 5 سیٹوں کے ساتھ میں کہوں کہ اب میں صدر بن جاؤں، یہ کوئی میری سیاست تو نہیں ہو سکتی پھر. جی کسانوں کا بڑا ایشو چل رہا ہے، کسانوں کو آپ اس تحریک میں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے؟ کیونکہ کسانوں کو اس دفعہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا، گندم نہیں خریدی گئی حکومت کی جانب سے، کسان بیچارہ سڑکوں پہ آ گیا ہے. کسان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور قدم قدم پر ان کے ساتھ ہیں. بہت مظلوم ہے اس وقت، خاص طور پر پنجاب کا جو کسان ہے. یعنی آپ کے پاس اگر 45 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، پھر آپ نے 35 لاکھ ٹن کیوں منگوایا؟ جبکہ اوپر سے آپ کا موسم بھی برداشت کا آ رہا ہے اور پاکستان کا اپنا گندم بھی آئے گا، تو کدھر جائے گا یہ؟ لہٰذا عام کسان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس وقت، اس کا پوچھ گچھ بھی ہونا چاہیے نا. یعنی صرف یہ تو نہیں کہ کسان پر ظلم ہو گیا، اب کسان کے رونے میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، کسان کے احتجاج میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سر صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں، سر مختلف آپ جلسے کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ سر ماضی کے تناظر میں آپ نے کوئی ٹارگیٹ بھی سیٹ کیا، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں سر ماضی کے تناظر میں؟ حضرت جو ہمارے مطالبے ہیں کہ اثر-نو الیکشن ہو، حکومت مستعفی ہو جائے اور فوج الیکشن سے دور رہے، کسی ایجنسی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. الیکشن کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کو الیکشن کہنا ہی ناجائز ہے. الیکشن کہنا اس کو ناجائز ہے جہاں پر امیدواروں سے کروڑوں روپے لیے جاتے رہے ہوں، جہاں ایک ایک صوبے سے اربوں روپے لے کے چلے جاتے ہوں، جہاز بھر کے جا رہے ہوں، اسمبلیاں بک رہی ہیں اور کینڈیڈیٹس بیچارے در بدر ہیں. تو یہ الیکشن ہوتا ہے؟ جی ہم مطمئن ہوں گے اس بات پر کہ ہاں ہم واقعی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور ہم کیا ملک کے اندر ایک VIP کا اس وقت اسٹیٹس رکھتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا موقف بڑا واضح ہے اور ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں انشاءاللہ اسی جگہ پہ معاملات کو پہنچائیں گے کہ معاملات ٹھیک ہو جائے ملک کی. مولانا صاحب عالمی جو سیاست ہے اس پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آج سے 2 روز قبل انڈیا نے ایران کی چاہ بہار جو پورٹ ہے اس کا 10 سال کے لیے جو ہے وہ لے لیا، اس کا قبضہ لیا ہے اور 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جبکہ امریکہ نے ہمیں تو منع کیا پابندی کی وجہ سے کہ آپ اپنی گیس پائپ لائن آگے نہیں جا سکتے، کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کر سکتے. تو اس دور میں انڈیا کا اس کے ساتھ معاہدہ اور 10 سال کے لیے. حضرت ایک تلخ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اور دکھ ہوتا ہے انسان کو. نکلے تھے ہم سری نگر کو لینے کے لیے، ہاتھ سے جا رہا ہے مظفر آباد. یہ پالیٹکس ہے ہماری. ہم نے چین جیسے دوست کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کیا میگا پروجیکٹس کے حوالے سے، اور اس نے پاکستان کو پرائرٹی دی گرم پانی تک پہنچنے کے لیے اور بین الاقوامی تجارت کے شاہراہ پاکستان کو قرار دیا انہوں نے. ہم نے ان کو کیا جواب دیا؟ آج پاکستان میں تمام میگا پروجیکٹ بند کر دیے گئے ہیں. وہ جو 1.5 سال کی حکومت تھی اس میں بھی جو پروجیکٹس اناؤنس ہوئے تھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا بنے گا، کیا وہ ہمارے اگلے بجٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی جھگڑا، اور ظاہر ہے جی کہ ہمارے اوپر تو یہ لوگ زورور ہیں. ناحق پر ہوتی ہوئی بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو، ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو. نتیجہ کیا نکلے گا کہ واخان کے راستے سے افغانستان چین کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گا، پاکستان سے بے نیاز ہو جائے گا، اور ہلمند کے راستے سے ڈائریکٹ ہو جائے گا ایران کے ساتھ اور چابہار پہ جا کے پہنچ جائے گا. تو یہ جو گھاٹے کے ہم سودے کر رہے ہیں اس وقت 6-7 مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں دھرنا دیے ہوئے کہ ان کو
متبادل روزگار نہیں دیا جا رہا، اور ادھر سے انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو لوکل تجارت ہوتی تھی اس کے راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ اس وقت انگور اڈا کے اوپر جو وانا سے جاتا ہے افغانستان میں راستہ، وہاں پر لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ غلام خان کے اوپر جو میران شاہ سے جاتا ہے خوست کی طرف، وہاں لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ آپ کے جمرود پر لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے تو ان کو باقاعدہ بریف کیا تھا کہ پاکستان کو اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے آنے والے مستقبل میں کہ اگر یہ سی پیک خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان کے روب سے لے کر گوادر تک جاتا ہے تو 9 گیٹ ویز ہیں جو پاکستان کو افغانستان کے راستے سے وسط ایشیا کا راستہ دکھاتے ہیں، اور پورے وسط ایشیا جو ہے آپ کی تجارتی آماجگاہ بن جاتی۔ لیکن ہم اسی افغانستان کے ساتھ معاملات پہ الجھ رہے ہیں، سرحدات ہم نے بند کر دی ہیں۔ اگر مسئلہ دہشت گردوں کا ہے، کیا چین کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ اولڈ ترکستان کی جو تحریک ہے اس کے لوگ افغانستان میں ہیں اور ان کے لوگ جو ہے وہاں چین میں جو ہے کارروائیاں کرتے ہیں؟ یہ شکایت تو چین کو بھی ان سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس پر چین قبضہ کر رہا ہے، روس وہاں قبضہ کر رہا ہے، اور ہم اتنے پڑوسی ہوتے ہوئے اور 20 سال تک ہم نے جس امید پر طالبان کو غلاف کے نیچے سپورٹ دیا، آج سب کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف لڑائی کی صلاحیت ہے؟ کیا ملک کو ترقی دینے کے دماغ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ملک کی ترقی کے پہلو جو ہے وہ ہم نے نظر انداز کر دیے ہیں؟ صرف لڑنے کا پہلو رہ گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب آپ کا با اختیار ادارہ جنگجو ادارہ ہوگا اور جس کی تربیت دشمن سے لڑنے کی ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کی سیاسی قیادت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کی معاشی قیادت نہیں کر سکتا، اس کا یہ میدان ہی نہیں ہے سرے سے جی۔ لہذا پاکستان اس وقت گھاٹے کا سفر کر رہا ہے، اس کا گھاٹے کا مستقبل ہے، اور کیا جانے، لیکن ہم اپنی آواز جو ہے اس حالات میں بھی۔ آپ کی جو تحریک ہے واقعی الیکشن زیادہ الیکشن کے خلاف ہے یا کسی کی ایکسٹینشن کے لیے، یا کسی کی ایکسٹینشن کے لیے؟ یہ آپ کے صحافیانہ باتیں ہیں، آپس میں گپ شپ لگایا کرو کبھی کبھی اپنے دفتر میں، کم از کم مجھ جیسے آدمی کے ساتھ یہ سوالات کیا کرو۔ کہ حکومت اس وقت مسلسل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تجارت بہتر ہو رہی ہے، معاشی اشاریے جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیسے خصوصاً پنجاب میں سر کیا ہے؟ دیکھیے، حکومت ہو تو اس کا جاب ہوتا ہے، اپنا جاب کا احسان ہم پہ نہ ڈالیں جی۔ انٹیلیجنس ہے تو اس کا انٹیلیجنس کا جاب ہے، اس کا کوئی ڈپلومیٹ ہے تو ڈپلومیسی اس کا جاب ہے، حکومت ہے تو حکومت اس کا جاب ہے۔ تو یہ اتار چڑھاؤ اس کے معمول کے معاملات میں چلتا رہتا ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھنا ہے نا ہم نے کہ کیا آپ کے ملک میں ماضی کی کوئی ایسی پالیسیاں ہیں کہ جو ہم آگے لے جا کر اس سے ملک کو بچائیں اور طاقتور بنائیں؟ کیا آج ہم نے کوئی طویل المدت ایسی پالیسیاں دی ہیں کہ ہم اپنا بجٹ آگے بنا سکیں گے؟ ہمارا بجٹ اس وقت FATF کے ہاتھ میں ہے، IMF کے ہاتھ میں ہے، ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے۔ انہی لوگوں نے آپ کے بجٹ بنانے ہیں، اور ان کو سکور کر رہی ہے ہماری فوج، وہ تحفظ دے گی ان کو، اور اسمبلی بھی بس ہوگی اور قانون سازی کرے گی۔ اچھا مولانا صاحب، وسیع تر مفاد میں آپ عمران خان صاحب سے بھی مل سکتے ہیں یا ان کو شامل ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہر چیز باوقار انداز سے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 12 13 سال ہم ایک دوسرے کے بڑے مد مقابل رہے ہیں، اور ہمارے بڑے تحفظات ہیں، اور ان کو اگر دور کیا جاتا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے، اور مذاکرات کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہم کوئی مستقل جھگڑے اور جنگ اور تلخیاں اس کو باقی رکھنا نہ ملک کے مفاد میں سمجھتے ہیں، نہ ہماری سوسائٹی کے مفاد میں ہے۔ آپ کی طرف سے عمران خان کے لیے، جی آپ کی طرف سے سر اوپن ہے عمران خان کے لیے؟ سر یہ ذرا واضح کیجیے گا کیا اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے یا آپ حضرت، میرے پاس ان کے 2 وفود آئے ہیں، اس کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں وہ مجھے مسلسل مل رہے ہیں، چاہے آف دی ریکارڈ مل رہے ہیں یا میڈیا کے سامنے مل رہے ہیں تو ملتے ہیں، اور یہی گفتگو چل رہی ہے کہ ہم کس طرح آپس کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ماحول بنائیں۔ مولانا صاحب، یہ ہے کہ آپ کا جو بھی موقف ہوتا ہے وہ بڑا تحریک چلانے جا رہے ہیں دھاندلی کے خلاف، کیا آپ نے جو افغانستان کے خلاف ایک آواز اٹھائی کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، یہ اس کا نشانہ بنایا گیا آپ کو جو الیکشن ہرایا گیا جس کے خلاف آپ تحریک بھی چلانے جا رہے ہیں؟ یہ تو تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا افغانستان میں امارت اسلامیہ امریکہ کے لیے واقعی قابل قبول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر قیمت پر ان کو کمزور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں،
اور کمزور کرنے کے لیے ان کے پاس پاکستان جیسا مفید ٹول اور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم حماس کی بات کرتے ہیں، امریکہ اور مغرب کی نظر میں وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ امارت اسلامیہ بھی ابھی تک ان کے نزدیک دہشت گرد تنظیم ہے، ابھی وہ بلیک لسٹ سے نہیں نکلے ہیں جی۔ اب جب میں ان کے پاس جاؤں گا اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے جاؤں گا، یا میں جاؤں گا اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے میں جاؤں گا، تو یہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے بالکل متصادم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست پر جب امریکہ اثر انداز ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کا تجزیہ کریں کہ کیا ہمیں نقصان پہنچانے میں ان کا بینیفٹ ہے یا نہیں ہے۔ مولانا صاحب حکومت بھی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، میاں محمد نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں، تو اگر حکومت گرینڈ ڈائیلاگ کو آگے بڑھاتی ہے تو آپ اس کا حصہ بنیں گے یا صرف تحریک انصاف سے بات کریں گے؟ دیکھیے اس پہ ذرا وقت کا انتظار کرنا چاہیے، ہر بات وقت سے پہلے کہنا ذرا مناسب نہیں ہوتا۔ صاحب جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ 10-12 سال کی تلخیاں تھیں اور اب آپ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ دروازے کھلے رکھتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ پچھلے 7-8 سالوں میں آپ کی طرف سے جو الزام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ یہ یہودی لابی ہے، تو جب یہ سیاسی تلخیاں ختم ہوں گی تو آپ ان کو یہودی لابی سے دوبارہ مسلمان لابی میں کیسے لے جائیں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے بر صغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ عنوان ہے، یہ عنوان ہے، ایک گالی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائڈ جو اکنامک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بالادستی ہے، جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر میں سود کے خاتمے کی بات کرتا ہوں اور میں مکمل طور پر عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں، ان کی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلوں گا، تو اس سے میرا اختلاف ہوگا۔ اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ، تو اس کو گالی کیوں کہا گیا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں، آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان کی ایک سوچ ہے، ان کے تحفظات ہیں، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مغربی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے، مجھ سے بات کی جائے۔ سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے۔ اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں فضل الرحمان یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے، تاکہ جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں تو آپ یا مجھے مطمئن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں، اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں، اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا، اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ ہے۔ بہت شکریہ۔ عدالتی نظام جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، آپ عدالتوں میں نہیں گئے، پی ٹی آئی عدالتوں میں گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور آپ ایک عوامی جو ہے عوام سے رابطے میں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام میں کوئی انصاف ملے گا جو لوگ عدالت میں گئے ہوئے ہیں الیکشن کے خلاف؟ حضرت ہمارے ہاں ساری چیزیں شخصیات کے گرد گھومتی ہیں۔ کسی محکمے میں ایک اچھا افسر آ گیا، اس نے 2-3 سال اس محکمے میں گزارے اور اچھی کارکردگی دکھائی، وہ کمال کر دیا، کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ کوئی منسٹر اچھا آ گیا، ایک پارٹی کا منسٹر ہے، بہت دیانتدار آدمی ہے، اس نے اچھی کارکردگی دکھا دی، ہم کہتے ہیں زبردست ہو گیا، میری حکومت میں دیکھو آپ نے کیا دیکھا جی۔ یہ سب عارضی ہوتے ہیں جی۔ عدالت بھی ایک جج آتا ہے، وہ اپنی کارکردگی دکھاتا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ عدلیہ ٹھیک ہو گئی ہے، وہ جج ٹھیک ہے۔ مجموعی طور پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری عدلیہ قابل اعتماد ہے، کیا آپ کی عدلیہ عدالت عظمیٰ اس کا کوئی ایک فیصلہ دنیا کی دوسری دنیا میں جب وکیل پیش ہوتے ہیں ججوں کے سامنے اپنے ملکوں میں، کیا آپ کے ملک کی عدالت کا کوئی فیصلہ بطور نظیر مثال پیش کیا جاتا ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے نا جی۔
تو اگر پاکستان کے فیصلے اور عدالتوں کے فیصلے دنیا میں کسی کورٹ میں بطور نظیر پیش نہیں کیے جاتے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مجموعی طور پر ہمارے ادارے کتنے گر چکے ہیں اور اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. تحریک کا آپ نے آغاز کیا تو کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا ہے؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا گیا کہ آپ کی مذاکرات نہیں ہوئے آپ نے تحریک کا آغاز کیا؟ اگر میں کہوں کہ نہیں کیا تو بھی حقیقت کے خلاف ہوگا. اگر میں کہوں کیا ہے، آپ کا اگلا سوال ہوگا کس نے کیا اور کیا کہا ہے. بہت شکریہ.